آج ہم سورۃ الحدید کے دوسرے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم۔ ترجمہ: ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور راہ خدا میں خرچ کرو اس مال میں سے جس کا اس نے تمہیں امین بنایا ہے، یعنی امانت کے طور پر دیا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور راہ خدا میں خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو ایمان کا تقاضا پورا کرو۔ وہی ہے جو اپنے بندے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح یعنی کھلی آیات اتارتا ہے تاکہ وہ ان آیات کے ذریعے تمہیں اندھیروں یعنی گمراہیوں سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر بڑی نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا وارث یعنی مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جن لوگوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے بعد والوں سے درجے میں بڑھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے تو دونوں سے ہی اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے کہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور ایسے شخص کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ سورۃ الحدید آیات 7 تا 11۔ خلاصہ آیات: یہ سورۃ الحدید کا دوسرا چیپٹر ہے۔ ابھی آپ نے اس سورہ کی آیات 7 تا 11 تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ایک بات آپ کو بڑی عجیب لگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے خطاب کر کے انہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ سچا مومن ہونے کے لیے خدا کی مکمل اطاعت یعنی فرما برداری شرط ہے، اور خدا کی مکمل اطاعت یہ ہے کہ آدمی ان تمام کاموں کو کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے اس نے روک دیا ہے، ورنہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے سے آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں امانت کے طور پر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ مال و دولت عطا کیا ہے وہ ہماری اپنی جائیداد یا پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے اسی کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ رسول تم سے مضبوط عہد بھی لے چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آمنت باللہ ورسولہ کہہ کر یہ مان چکے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض حسن یعنی بہترین قرض اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، یعنی ایسے شخص کو خدا آخرت میں ایسا باعزت بدلہ دے گا جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہاں سورۃ الحدید کا 2 چیپٹر مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں عمل نیک کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔